گل خان ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بچپن سے اب تک وہ اس قبرستان میں ہے، مگر یہ سلسلہ رشیدہ کی موت کے بعد سے ہی شروع ہوا۔ اس سے پہلے کبھی بھی قبرستان میں ڈر نہیں لگا، وحشت نہیں ہوئی، مگر اب کچھ بہت عجیب باتیں ہو رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، خاص کر آج کا دن اور نادر کی موت۔ نادر پہلے روز قبرستان میں آتا تھا، مگر گل خان نے جب ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رشیدہ کے مرنے کے بعد سے غائب تھا، جبکہ اب کچھ دنوں سے نادر نے دوبارہ آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ پکی عمر کا آدمی ہو چکا تھا۔ گل خان کو یہ حیرت تھی کہ سلیم سے اس کی دوستی کی کوئی تک نہیں بنتی، مگر پھر بھی وہ سلیم کے پاس آ کے رات بھر بیٹھنے لگا تھا۔ گل خان کو تشویش ہو رہی تھی کہ وہ اب اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ نادر کی موت نے اسے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ گل خان سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے کہیں نوکری کی بات کرے گا تاکہ کم از کم وہ اس وحشت کدے سے باہر نکل سکے۔ اگلے دن جب گل خان نے جب سلیم سے بات کی کہ وہ باہر جائے، کہیں نوکری ڈھونڈے، نہ جانے سلیم کیوں جھنجلا گیا۔ کہنے لگا میں تمہاری جگہ ہی گورکن لگ جاؤں گا، میں کیوں دھکے کھاؤں، میں نے ساری زندگی یہیں گزاری ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے جواب نے گل خان کو حیران کر دیا۔ وہ تو خود یہ نوکری چھوڑنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ یہ کیسا لڑکا ہے جو یہاں رہنا چاہتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اسے رشیدہ کی رات کی بات یاد آ رہی تھی، اسے فکر ہو رہی تھی، اسے اپنے بیٹے کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے فکر ہو رہی تھی۔ اس قبرستان میں آسیب ہے، تو نہیں رہ پائے گا۔ یہ سن کر سلیم زور سے ہنسنے لگا۔ آسیب؟ ہا ہا ہا، زندگی گزاری یہاں، آپ کو کتنے آسیب نظر آئے۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں یہیں رہوں گا، یہیں کام کروں گا، اب سے قبروں کی کھدائی بھی میں کروں گا، آپ آرام کرو، آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں۔ گل خان نے اس سے بحث نہیں کی کہ وہ ابھی دوست کی موت کے صدمے میں ہے۔ اس نے سوچا آرام سے بات کرے گا۔ اگلے دن قبرستان میں پھر ایک تدفین ہونی تھی۔ عورت کی میت لائی گئی۔ سلیم نے آگے بڑھ کے سب کام کیے۔ سلیم کے 3-4 دوست بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جو اکثر اس کے دوست ہی رہتے تھے۔ وہ لوگ رات بھر یہاں نہ معلوم کیا کرتے رہتے تھے۔ پہلے گل خان نے توجہ نہیں دی، مگر اب اسے توجہ دینی تھی۔ وہ ان دوستوں سے سلیم کا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ تدفین کے بعد شام ہوتے ہی سلیم نے ہی اسے کٹیا میں بھیج دیا۔ جب گل خان عشاء کی نماز کے لیے اٹھا تو سلیم کمرے میں نہیں تھا۔ وہ باہر آ کے اسے آوازیں دینے لگا۔ اچانک سلیم چیختا ہوا گھر کی طرف آیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا، چیخ رہا تھا اور ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جب گل خان نے جا کے دیکھا تو اس تازہ بنی ہوئی قبر کے پاس سلیم کا ایک اور دوست مردہ حالت میں پڑا تھا، جس کا سر جیسے کسی بڑی پتھر سے کچلا گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے نادر ملا تھا۔ سلیم بے ہوش ہو چکا تھا اور گل خان کے پاس پولیس کو فون کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلیم کے دوست کے گھر والوں نے کچھ دن رونا دھونا کیا۔ اصل میں اس کے سبھی دوست ایک قریبی کچی آبادی کے رہنے والے تھے، جن کے پاس نہ تعلیم نہ پیسہ، بس کچھ دن رو دھو کے چپ ہو رہے۔ ویسے بھی یہ قبرستان آسیب زدہ مشہور ہو چکا تھا، مگر اب قبرستان کی انتظامیہ حرکت میں آ گئی تھی۔ لگاتار یہ دوسرا واقعہ رونما ہوا جب انتظامیہ اور اہل علاقہ کے لیے بھی باعث تشویش تھا۔ کچھ سیکورٹی سخت کر دی گئی، رات کے لیے چوکیدار رکھا گیا۔ گل خان اور سلیم کو بھی سخت ہدایات دی گئی تھی۔ کچھ دن سکون سے گزرے، ہاں، مگر ان دنوں میں گل خان نے محسوس کیا کہ سلیم بہت ہی بے چین ہے، رات بھر جاگتا ہے۔ گل خان کو ایسا لگا کہ وہ اپنے دوستوں کی موت کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ اکثر اسے بیٹھا کے سمجھانے لگتا تھا کہ باہر جا کر نوکری ڈھونڈ لے، مگر نوکری کی بات جانے کیوں سلیم چڑ جاتا تھا۔ کچھ دنوں بعد پاس کی کچی آبادی سے ایک عورت کی میت لائی گئی۔
اس کے ساتھ سلیم کا ایک دوست بھی تھا جو تدفین کے بعد قبرستان میں ہی رک گیا۔ گل خان اسے بھیجنا چاہتا تھا کہ یہاں اجازت نہیں ہے، مگر سلیم نے اسے سمجھا بجھا کے کمرے میں لے گیا کہ میں دوست کے ساتھ رات بھر پہرا دوں گا، وہ صبح چلا جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس نے گل خان کو چائے بھی بنا کے دی۔ چائے پی کے گل خان گہری نیند سو گیا، مگر پھر کیا ہوا؟ صبح وہی منظر تھا۔ سلیم کٹیا کے پاس بے ہوش پڑا تھا اور اس کا وہ دوست نئی بنی ہوئی قبر کے پاس اسی طرح مردہ حالت میں ملا جیسے پہلے دونوں لڑکے ملے تھے۔ وہی کہانی دہرائی گئی، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی نشان، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر گل خان کو کچھ یاد آ رہا تھا۔ چائے پی کے اسے گہری نیند آ گئی تھی، مگر اس نے رشیدہ کی آوازیں سنی تھی۔ وہ بہت چیخی تھی، آوازیں دیے رہی تھی، مگر وہ سو گیا تھا۔ اس قتل کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور قبرستان کا یہ کیس ایک بڑے افسر کے پاس بھیجا گیا، انسپکٹر جان عالم۔ اگلے دن وہ تفتیش میں لگ گیا۔ گل خان اور سلیم سے بہت دیر تک پوچھ گچھ ہوئی اور اس کے بعد جان عالم نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ جس دن کسی عورت کی میت دفنائی جاتی ہے اسی رات قتل ہوتا ہے، اور تینوں لڑکے ان تازی بنی ہوئی قبروں کے پاس ہی مردہ حالت میں ملے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اور قبر تو ایسی ہوتی ہے جیسے کسی نے چھوا بھی نہیں، ورنہ اتنی بے دردی سے کسی کو مارا جائے تو اس زمین پہ ہلچل یا قدموں کے نشان ضرور ہوتے۔ ایسا لگتا تھا کہ جان عالم کی تفتیش صحیح سمت جا رہی ہے۔ جان عالم کو جو شکوک پیدا ہو رہے تھے وہ شاید صحیح تھے، اور ایسے ہی خیالات گل خان کے بھی تھے۔ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو اس نے کبھی دیکھا نہ سنا، ایسا کچھ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ انسپکٹر جان عالم ایک فرض شناس اور سمجھدار پولیس آفیسر تھا۔ اس نے جو کڑیاں ملائی تھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ اس کی تفتیش کا دائرہ اس وقت رشیدہ کی موت سے جا کے جڑ رہا تھا، اور اسے ان تمام پہلو کا مرکز کردار سلیم نظر آ رہا تھا۔ سلیم کچھ نہ کچھ ضرور جانتا تھا۔ اس کے 4 دوستوں میں سے اب ایک ہی زندہ بچا تھا، یاسر، جو قریب کی کچی بستی کا رہائشی تھا۔ جب پولیس تفتیش کے لیے اس کو لینے پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ شدید بیمار ہے، سخت بخار میں مبتلا ہے، تھانے نہیں آ سکتا۔ تو انسپکٹر نے سلیم کو پورا تھانے بلوایا اور اس سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ سلیم بری طرح بخلایا ہوا تھا۔ اس کے مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے، جس سے یہ پتا چلا کہ وہ نشے کا عادی ہے، بہت ہی کم عمری سے، اور یہ خبر ہر گل خان کو رکن پر بجلی کی طرح گری، کیونکہ یہی وہ ایک چیز تھی جس سے خان اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا تھا۔ گل خان کو یاد تھا کہ نوجوانی میں جب وہ بہت گھبراتا تھا، قبرستان میں رہنے سے، یہاں کام کرنے سے، اور ایسے ہی وقت میں اس کے کچھ یار دوستوں اور دوسرے گورکنوں نے اسے سگریٹ کے مشورے دیے، نشہ جو ہر غم بھلا دیتا ہے۔ کچھ کم عقل اسے سکون اور کیف کی علامت سمجھتے ہیں، مگر وہ زہر حرام حلال کی تمیز بھی تو ختم کر دیتا ہے۔ اور گل خان اللہ لوک بندہ کبھی اس برے فعل میں نہیں پڑا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی ہمیشہ یہی تلقین کی کہ اس لعنت سے دور رہو، مگر پھر بھی نہ جانے اس کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی۔ لوگ گورکن کو ایک پروفیشن سمجھتے ہیں، مگر انہیں اس قبیلے کی اذیتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ کبھی کسی قبرستان کے اندر جا کے دیکھو، بچے پانی کے ڈول لیے پھرتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے، صاحب جی پانی ڈال دے، صفائی کر دے، آپ 5-10 روپے دے دیتے ہو۔ کیا آپ کو ان پر ترس نہیں آتا؟ کیا کوئی انسان اپنے کسی بچے کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہے کہ اس کا بچہ دن رات قبرستان میں گزارے، اور یہ بچے اس اذیت سے نکلنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں؟ ان کے لیے فرار کا صرف ایک راستہ ہے، مارو دم مٹ جائے غم۔ پھر ان کو صحیح غلط ہر چیز کی تمیز بھول جاتی ہے، انہیں گناہ ثواب یاد نہیں رہتا،
اور اب گل خان کو بہت تشویش ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سلیم بھی اس میں ملوث ہے۔ اس کی ماں کا رونا، چیخنا، اس کے دوستوں کی موت، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سلیم کچھ نہ جانتا ہو۔ چند دن حوالات میں جب سلیم کو نشہ نہیں ملا تو اس نے اپنا منہ کھول دیا، بیان کیا تھا قیامت تھی جو گل خان پہ ٹوٹی تھی۔ نادر ایک عادی مجرم جس نے سلیم سے بچپن میں دوستی کی، جو ساری ساری رات اس کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، اس نے ہی معصوم بچے کو سگریٹ کی لت لگائی۔ وہ 10 سال کے معصوم بچے سے بدفعلی کرتا تھا، اور ایک رات رشیدہ سلیم کو کمرے میں نہ پا کر اسے ڈھونڈنے نکلی اور اس نے نادر کو رنگے ہاتھوں پکڑا، سلیم کو ایک چادر میں چھپا کے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ اس وقت بہت ڈرا ہوا تھا، جا کے کمرے میں دبک گیا۔ رشیدہ نادر پہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد سلیم کو نہیں یاد کہ کیا ہوا تھا، مگر پھر اگلے دن رشیدہ کی لاش قبرستان میں ملی، اور یہی نہیں، تدفین کے بعد نادر رات میں پھر آیا اور سلیم کو سگریٹ دے کر گھر کے اندر بھیج دیا۔ اس رات گل خان بھی کٹیا میں ہی تھا۔ وہ بہت دکھی تھا۔ وہ سلیم کو ساتھ لپٹا کے لیٹ گیا، مگر نادر قبرستان میں ہی تھا۔ کیوں؟ یہ بات اس وقت اس بچے کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس کی ماں کی قبر بے حرمتی کی گئی ہے۔ نادر کو اپنا انتقام لینا تھا۔ اس کے بعد نادر علاقے سے فرار ہو گیا اور بہت عرصہ بعد واپس آیا تھا، مگر سلیم کو نشے کی عادت ایسی لگی تھی کہ اس نے اپنے جیسے نشے کے عادی لڑکوں سے دوستی کی، اور ان دوستوں نے اسے اور گندی عادتوں میں ملوث کیا۔ وہ ایک ایک بات بتاتا چلا گیا کہ کچھ عرصے سے وہ اس کے دوست رات کو عورتوں کی قبروں میں اتر جاتے تھے، ان کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، رات بھر باری باری، اور جب کچھ دن تک کوئی نئی تدفین نہیں ہوتی تھی وہ پرانی قبروں کو بھی پامال کرتے تھے۔ جان عالم کے اعصاب جواب دے گئے۔ یہ سب سننے کے بعد اس کا ڈنڈا اٹھا اور اس نے سلیم کو پوری طرح پیٹنا شروع کر دیا، مگر سلیم نے بالکل بھی مزاحمت نہیں کی، کیونکہ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا انجام قریب ہے۔ اور گل خان خاموشی سے ایک طرف بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا۔ نہ اسے اپنے بیٹے پر ترس آ رہا تھا، نہ اسے دکھ ہو رہا تھا۔ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر فکر کی بات یہ تھی کہ سلیم کا چوتھا دوست جو بیماری کا بہانہ کر رہا تھا وہ اپنے گھر سے غائب تھا۔ اس کی گرفتاری بہت ضروری تھی، بہت ضروری۔